السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ مولانا مفتی مسعود صاحب نے جو سفر پہ جاتے ہیں، کیونکہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے، تو اس حوالے سے کہ افطاری اور سحری کے بارے میں بہت ہی اچھا بیان کیا۔ تو چلیے دیکھتے ہیں مل کے، بنا آپ کا ٹائم ویسٹ کرتے ہوئے۔ اور امید کرتا ہوں کہ آپ ویڈیو کو لائک بھی کریں گے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں گے، کیونکہ پیاری پیاری باتیں شیئر کرنی چاہیے۔ تو انشاءاللہ آنے والی ڈیلی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا رکھیے گا خیال۔ آپ جب سفر کرتے ہیں، آپ نے امریکہ جانا ہے پاکستان سے، امریکہ ہے ویسٹ کی طرف نا، تو ابھی آپ ایئرپورٹ چلے گئے رمضان میں، ابھی آپ مسافر نہیں بنے، ایئرپورٹ پہ جب تک بیٹھے رہیں گے آپ مقیم ہی ہوں گے، حتیٰ کہ آپ جہاز میں بیٹھ گئے، ابھی جہاز ہوائی اڈے پر ہے، اڑا نہیں ہے، یہاں تک کہ جہاز چلنا شروع ہو گیا اور اسی دوران سحری کا وقت ختم ہو گیا، تو چونکہ روزہ شروع اس حالت میں ہوا ہے کہ آپ ابھی مسافر بنے نہیں ہیں، تو آپ پہ روزہ رکھنا بولیں لازم ہے، تو آپ کو نیت کرنی پڑے گی، روزہ ہے دل میں نیت کہ میرا کیا ہے، وہ روزہ ہے۔ اب جب جہاز ہوا میں اڑ گیا اور شہر کی آبادی کو اس نے کراس کر لیا، تو اب آپ بن گئے مسافر، مسافر بن تو گئے لیکن آپ کو اب روزہ توڑنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ مسافر کو روزہ چھوڑنے کی تو اجازت ہے، توڑنے کی نہیں ہے۔ جب چھوڑنے کا ٹائم تھا تو مسافر بنے نہیں تھے، اور جب مسافر بنے ہیں تو روزہ شروع کر چکے ہیں، اسٹارٹ کر چکے ہیں، لہذا اب توڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ اب ہوگا کیا؟ اگر آپ مغرب سے مشرق کی طرف جا رہے ہیں، آسٹریلیا کی طرف جا رہے ہیں، میں پہلے نا دنیا کے نقشے میں نے بہت دفعہ سمجھنے کی کوشش کی، سمجھ میں نہیں آتے تھے کہ کون سا ملک کدھر کو ہے، یہ نقشوں سے سمجھ میں نہیں آتا۔ جب ٹریولنگ شروع کی ہے نا، ٹریولنگ، اب دنیا سمجھ میں آنا شروع ہوئی ہے کون سا ملک کدھر کو ہے، سمجھتے ہو؟ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ پریکٹیکلی کسی چیز میں مبتلا ہونا الگ چیز ہے، کتابیں پڑھ لینا الگ چیز ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ مسائل مفتیوں سے پوچھا کرو، صرف کتابیں پڑھ کے حوالے یاد کرنے والے مفتی نہیں ہوتے، کیونکہ وہ پریکٹیکلی اس فیلڈ میں ہوتے نہیں ہیں۔ ایک ہے نا لوگوں کے مسائل آ رہے ہیں، آپ فتویٰ لکھ رہے ہیں، بڑے اس کی نگرانی کر رہے ہیں، چیک کر رہے ہیں غلطی ہے یا نہیں ہے، امپلیمنٹ اس کا سوسائٹی پہ کیا ہوگا آگے جا کے، ان چیزوں سے جو پریکٹیکلی گزرا ہوا ہو وہ مفتی ہوتا ہے، اور صرف کتابیں پڑھ کے حوالے یاد کر کے فتویٰ دینا ضلوا و اضلوا، خود بھی گمراہ ہوگا، لوگوں کو بھی گمراہ کرے گا۔ حج اور عمرے کی مثال دیکھ لو، حج آپ کتابوں سے جتنا مرضی پڑھ کے چلے جاؤ، جب تک آپ نے عملی طور پر حج نہیں کیا آپ کو حج کے مسائل نہیں آتے۔ مشہور واقعہ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، حج پہ عمرے پہ انہوں نے بہترین کتاب لکھی، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، جو مشکات کی شرح جنہوں نے لکھی ہے، بڑے عالم تھے۔ جب عمرہ کرنے گئے نا، یہ حج کرنے گئے، تو الٹا طواف کرنا شروع کر دیا۔ کسی نے پوچھا کہ تم نے ملا علی قاری کی کتاب نہیں پڑھی؟ حج پہ آ رہے تھے، کم از کم ملا علی قاری کی کتاب تو پڑھ کے آتے۔ ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ ملا علی قاری، یار آپ لوگ تو پتہ نہیں کیا ہو گیا، ایسے لگ رہا ہے جیسے پتہ نہیں کوئی میں نے قرضہ لیا ہوا ہے آپ لوگوں سے، کوئی ہاں ہوں تو کریں نا۔ تو وہ ان سے کسی نے پوچھا، ابھی اسٹارٹ انجن بھی تو اسٹارٹ ہوتا ہے نا، اتنے دنوں بعد بیان شروع کر رہا ہوں، ایک دم سے ڈائریکٹ تفسیر نہیں آ جائے گی، تھوڑا سا انجن اسٹارٹ ہونے میں۔ میں سوچ رہا تھا آج بیان کروں گا کیسے، کیونکہ وہ زلزلے میں اتنے لوگ وہاں، اتنے متاثرین، اتنی ٹھنڈ سرکی میں، پھر وہاں سے مکہ مدینہ میں وہ الگ ماحول ہے، وہ دماغ کا دہی ہو گیا۔ تو ابھی تھوڑا انجن اسٹارٹ ہونے میں کیا لگتا ہے، ٹائم لگتا ہے اس ٹون میں آنے میں، جو رمضان میں تراویح کے بعد کے ایک الگ سے بیانات ہوتے ہیں، وہ خیر میں ابھی شروع کروں گا انشاءاللہ، تو تھوڑا سا یہ سن لیں آپ لوگ جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں، کچھ علمی باتیں ہیں۔ کیا کہہ رہا تھا؟ ہاں، تو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ سے وہ بندے نے کہا کہ ملا علی قاری کی کتاب پڑھ کے حج کرنے آ جاتے نا، کسی عالم کی کتاب پڑھ کے مسائل تو سیکھ لیتے۔ اس کو نہیں پتا تھا یہ بیچارے خود کیا ہیں، یہ کتاب کا مصنف الٹا طواف کر رہا ہے۔
تو پریکٹیکلی کسی چیز میں جب آپ مبتلا ہوتے ہیں اس کا تجربہ ہوتا ہے وہ بالکل الگ ہوتا ہے. اور کتاب پڑھ لینا بالکل ایک کتاب بھی ضروری ہے, لیکن عملی طور پر میں بھی عمرہ کرنے گیا, میں الحمدللہ اللہ نے بہت دفعہ عمرے کی توفیق دی ہے, مجھے یاد نہیں کتنے عمرے کیے. اب جب میں گیا ہوں نا تو پھر میں بھول گیا طواف میں رمل طواف میں کرنا ہوتا ہے یا حج میں بھی کرنا, صرف حج ہی میں ہوتا ہے. حالانکہ جب بھی آپ عمرے کا طواف کرتے ہیں نا, سفر سے آتے ہیں تو پہلے چکر میں 3 چکروں میں رمل کرنا پڑتا ہے. میں بھول گیا, کئی دفعہ عمرے کر چکا ہوں میں. اب میں پریشان کہ یار وہ بھول گیا. پھر اجتباء 3 چکروں میں کرنا ہے یا 7 چکر میں, وہ نہیں جو دائیں کندھا خالی رکھتے. پھر میں نے تحقیق کی دوبارہ. اب کوئی مجھے دیکھ رہا تھا, کہتا ہے یار اس مولوی کو دیکھو اتنی دفعہ عمرے کر چکا ہے اور اب کیا کر رہا ہے, دوبارہ عمرے کے مسائل سیکھ رہا ہے. تو کئی بار ایک کام کرتے کرتے انسان اس میں ایکسپرٹ ہوتا ہے. یہ جو مفتیان کرام ہوتے ہیں نا, یہ ایسا نہیں ہوتا کہ پہلی دفعہ کوئی طلاق کا مسئلہ لکھ کے دے رہے ہوتے ہیں. ان کے پاس 20 سال 30 سال نکاح کے مسائل, وراثت کے مسائل, خرید و فروخت کے مسائل, طلاق کے مسائل, آپس کے حقوق کے مسائل, ریاستی قوانین, یہ لکھ لکھ کے ان کے بال جب سفید ہو جاتے ہیں نا, پھر ان کو بڑوں کی طرف سے ایک ڈگری ملتی ہے کہ اب آپ کیا ہیں, کہ اب آپ مفتی ہیں, اب آپ فتویٰ دے سکتے ہیں. ہمارے ہاں پتھر اٹھاؤ کوئی نہ کوئی اسکالر نکل رہا ہے اور وہ مفتی بنا ہوا ہے, اور جو گمراہی پھیلائی جا رہی ہے اللہ کی پناہ. تو ہر فیلڈ میں ایسا ہی ہے. تو خیر, تو میں مسئلہ بتا کے پھر آج کی تفسیر کی طرف چلتا ہوں. اب دیکھو, آپ نے ایئرپورٹ پہ میں نے بتایا کہ سحری کا وقت ختم ہو گیا تو اب آپ پہ روزہ رکھنا لازم ہے. اب آپ جا رہے ہیں اگر مشرق کی طرف, ایسٹ کی طرف جا رہے ہیں, آسٹریلیا, ملیشیا, تھائی لینڈ, ان ملکوں کا سفر کر رہے ہیں. ایسٹ ادھر ہے, ادھر نہیں ہے, ادھر ایسٹ کی طرف, ٹھیک ہے نا. تو ایسا نہ کوئی تھائی لینڈ میں ادھر کی فلائٹ بک کرا لے. تو جب آپ ایسٹ کی طرف جائیں گے نا تو آپ کی موجیں ہو جائیں گی. آپ کی کیا ہو جائیں گی؟ موجیں. کیونکہ سورج ادھر سے نکل رہا ہے اور آپ جا کس کی طرف کو رہے ہیں؟ سورج کی طرف. تو ٹھک ٹھک کر کے نمازیں بھی آئیں گی اور سورج بھی بہت جلدی غروب ہو جائے گا. تو آپ کا روزہ بڑے مزے سے گزر جائے گا. لیکن اگر آپ کو کسی کی خدا نہ خواستہ کوئی لگ گئی ہے, کسی کی کوئی قرضہ ورزہ لیا ہوا تھا آپ نے, کسی نے کوئی دے نہیں رہا آپ, اس نے شاید رات کی تنہائیوں میں اٹھ کے کچھ آپ کے لیے مانگ لیا اللہ سے, تو پھر آپ کی فلائٹ ہوگی مغرب کی طرف, ٹھیک ہے. جہاں جہاں آپ جا رہے ہیں سورج بھی وہیں جا رہا ہے, تو سورج غروب نہیں ہوتا, سورج غروب نہیں ہوتا. پھر اس میں آپ کا روزہ لمبا ہوتا چلا جاتا ہے, لمبا ہوتا چلا جاتا ہے. نمازوں کا ٹائم بھی بہت ملتا ہے, روزہ بھی لمبا, بعض دفعہ 20 گھنٹے کے, 22 گھنٹے کے, 23 گھنٹے کے, 24 گھنٹے کا بھی روزہ ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں وہ روزہ آپ کو رکھنا, بولو, پڑے گا. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ وہ توڑنے کی اجازت, ہاں توڑ دیا تو کفارہ نہیں ہے, اس میں توڑ دیا تو کفارہ نہیں ہے, گناہ بھی ہوگا, قضا بھی رکھنی پڑے گی, لیکن کفارہ اس لیے نہیں ہے کہ سفر ہے نا, تو کفارے کے لیے تو کوئی بھی ذرا سا شبہ بھی ہو کفارہ ساقط ہو جاتا ہے. تو توڑنا جائز نہیں ہے. ہاں 2 صورتوں میں توڑنا جائز ہے, موت کا خطرہ ہو جائے یا بیمار ہونے کا. بول لو نا کیا ہو گیا, جملہ کمپلیٹ کر لیں. موت کا خطرہ ہو جائے یا بیمار ہونے کا. بیمار ہونے کا مطلب یہ کہ کوئی پین تکلیف جیسے خالی پیٹ ہونے کی وجہ سے پیٹ میں پین شروع ہو گیا, درد شروع ہو گیا, یہ بھی ایک بیماری ہے. شوگر لیول اتنا ڈاؤن ہو گیا کہ شوگر کے پیشنٹ کے ساتھ تو بڑے مسائل ہوتے ہیں, چکر آنا شروع ہو گئے, یہ بھی بیماری ہے. خدا نخواستہ بے ہوش ہونے کا خطرہ ہو گیا, تو یہ بھی کیا ہے؟ بیماری ہے. پھر رہ یہ گیا کہ بھوک اور پیاس برداشت نہیں ہو رہی, یہ بیماری نہیں ہے, یہ تو کسی سے بھی برداشت نہیں ہوتی, تبھی تو ہم کھاتے ہیں کہ بھوک برداشت نہیں ہوتی. تو بھوک اور پیاس جتنی بھی لگے روزے کی حالت میں, اس کو برداشت کرنا آپ پر لازم ہے. اس بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے روزہ توڑنے کی اجازت نہیں ہے. ہاں بیمار ہونے کی, پیٹ میں درد ہو رہا ہے, السر کے پیشنٹ کو بہت زیادہ پین شروع ہو جاتا ہے بھوکا رہنے سے, یا شوگر لیول ڈاؤن ہونا شروع ہو گیا, بے ہوشی کا خطرہ ہے, اس طرح کے جو خطرات ہوں گے, بیمار ہونے کا خطرہ جسے کہتے ہیں, بلڈ پریشر اتنا زیادہ لو ہو گیا کہ ڈاکٹر نے کہا 2 انڈے اس نے نہیں کھائے اگر, تو بعض دفعہ بلڈ پریشر لو ہوتا ہے نا, نمک کھانا پڑتا ہے فوراً,
یا انڈے منڈے پھوڑنے پڑتے ہیں یا کوئی ORS وغیرہ پینا پڑتا ہے تو BP لو ہوگا نا, یہ بھی ایک بیماری ہے. تو بیماری میں توڑ سکتا ہے, بھوک کی شدت یا پیاس کی شدت کی وجہ سے نہیں توڑ سکتا, کیونکہ روزہ نام ہے بھوک اور پیاس کے برداشت بولو کرنے کا. خوب سمجھ لو, بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ سحری میں پانی پینا بھول گئے اور پتہ چلا سحری کا وقت ختم ہو گیا, اوبے یار پانی تو پیا ہی نہیں, اوئے ہوئے ہوئے, ایسا ہوتا ہے. کوئی بات نہیں, اب گیا, ٹھیک ہے نا, یہ کوئی شرعی عذر نہیں ہے. اور کھایا بھی دیسی گھی تھا آپ نے, دیسی گھی سحری میں کھاؤ گے فوراً پیاس لگنا شروع ہو جاتی, تو اب جو بھی ہونا تھا وہ کیا ہو گیا, ہو گیا. اب پیاس بہت لگے گی, سارا دن کیسے گزاروں گا, اف ٹینشن میں, او بھائی اس کی بیس پہ آپ کو روزہ توڑنے کی اجازت بولو نہیں ہے. سحری میں آنکھ ہی نہیں کھلی, ہمارا ترکی میں کیا حال ہوا, آنسو نکلتے نکلتے رہ گئے, کیونکہ ترکی میں ایک تو شہر ہے استنبول, استنبول میں تو بڑے بڑے ہوٹل ہیں, وہاں آپ جاؤ ترکوں کی ڈشیں, گوشت ملتا ہے آپ کو کھانے میں, کچھ کسی حد تک روٹی بھی مل جاتی ہے, اگرچہ یہ والی روٹیاں نہیں لیکن بہرحال روٹی ٹائپ کی چیزیں ہوتی ہیں, گزارا ہو جاتا ہے. لیکن ہم ترکی میں گئے تھے شام کے بارڈر کی طرف, وہاں ان کا جو کھانا تھا وہ کھانا ہوتا تھا 2 برگر فائبر والے نہیں ہوتے جس میں فائبر چوکر, یہ جو ہم بکریوں کو کھلاتے ہیں نا, ابے بغیر چھنا آٹا جس کو کہتے ہیں وہ والا آٹا, اور وہ بھی گول گول پیڑے 2-3, جو بن نہیں ہوتا صبح بیکری سے جو ملتے ہیں بن, ایک تو وہ بن ہوتا ہے نا میدے کا, وہ میدے والا بن نہیں, عام بن, اور زیتون اور آملیٹ, اور اللہ آپ کا بھلا کرے اس ٹائپ کی چیزیں بس سمجھ لیں. ہمیں چاہیے کھانا بھائی, ہمارے پیٹ میں جب روٹی کا بھاری نوالا جب تک نہ گرے نہیں ہوتی, ہمیں تسلی نہیں ہوتی. پھر چاول بھی ایسے عجیب سے چاول, وہ یہ چاول ہی نہیں ہے جو خوشبودار چاول ہوتے ہیں عجیب سے, وہ یوں سمجھ بچوں کو ہپا نہیں کھلاتی مائیں, ہپا کھا لو ہپا, وہ والے چاول. اب ہوا یہ کہ ایک دن آدمی کھائے, 2 دن کھائے, 3 دن کھائے, بھائی پیٹ میں آتے پریشان ہو گئی ہیں, اور پھر رمضان شروع ہونے والا ہے, کیسے گزارا ہوگا. اور میرے ساتھ تھے ہمارے ماشاءاللہ پٹھان سوات کے کوہاٹ کے, اس کو تو چاہیے کوئی بھاری بھرکم نوالا, ہمیں بھی ایسے ہی. اب کیا ہو رہا ہے کہ ہم نے 4 بجے وہی کھایا ان کا نا, وہ عجیب سا بالکل وہ فائبر ہی تھا بس, وہ کولیسٹرول کم کرنے کے علاوہ کوئی کام نہیں کر رہا تھا. وہ 4 بجے کھایا, پھر رات کا کھانا ہم نے کھایا نہیں. ہم نے کہا اب صبح سحری میں ڈٹ کے کھائیں گے. 4 بجے کا بندہ کھایا ہوا, صبح جب سحری ہمارے پاس آئی ہے, پہلا روزہ ترکی میں تھا, پھر ہم وہاں حرم چلے گیا تھا میں, تو جب سحری ہمارے پاس آئی ہے تو وہی 2-3 ڈیزائن رکھے ہوئے تھے ہمارے سامنے. یہ زیتون ہے, یہ شہد لے لیں آپ, یہ پنیر لے لیں, بھائی کھانا دو اللہ کے بندو, کیا چاہیے, حالت خراب ہو رہی ہے یار. پھر چلنا, سردی اتنی شدید, سردی میں تو ایسی بھوک لگتی ہے, اور پھر سارا دن کا روزہ رکھ کے کام کیسے ہوگا. تو میری تو حالت یہ تھی, وہ دیکھ کے نا میرے آنسو نکلتے نکلتے رہ گئے. میرا دل کیا میں پھوٹ پھوٹ کے کہیں جا کے روؤں میں. تو میرا تو پھر بھی تسلی یہ تھی کہ چلو سفر ہے, ابھی حرم شریف جا رہے ہیں, مدینہ منورہ, وہاں جدہ جانا تھا تو وہاں جا کے کھا لیں گے. لیکن ان ساتھیوں پہ بہت ترس آیا, تو وہ میں نے پھر حرم میں 3-4 دن گزارے. وہ وہاں سے مجھے نا افطاری اور سحری کی تصویریں بنا کے بھیجتے رہے کہ مفتی صاحب افطاری میں یہ ہے, سحری میں یہ. بڑی ہمت ان ساتھیوں کی, ابھی بھی وہیں پر ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. تو اس لیے ہمیں جو یہاں کھانے ملے ہوئے ہیں نا, صحت کا بے شک بیڑا غرق کریں, لیکن مزہ بہرحال مزہ آتا ہے یار. نوالا پیٹ میں گرتا ہے, میں نے کہا ہمیں تو پراٹھا چاہیے, کچھ نوالا پیٹ میں گرے, ٹھا کر کے آواز آئے. یہ جو ہم عجیب سی چیزیں کھا رہے ہیں, چوکر فائبر, منہ میں جا کے غائب ہو جاتا ہے. وہ شہد گرے گا پیٹ میں, کیا پتہ چلے گا. شہد بھی اگر ہے تو روٹی سے نا, صحت کی بات نہیں کر رہا. ہو سکتا ہے ڈاکٹر سارے وہاں پہنچ جائیں ترکی کے, یار اتنی اچھی بہترین ہمیں فیڈ مل رہی ہے وہاں پہ, اور بہترین ہمیں خوراک مل رہی ہے, لیکن وہ پیٹ میں نوالا جو ہے نا بڑا مسئلہ ہو رہا تھا, کہاں سے کہاں. تو میں اس پہ کہہ رہا تھا, اب میں وہاں جا کے یہ کہتا کہ یار چونکہ ہمارے مطلب کی سحری نہیں ہے اور رات شام 4 بجے کھانا کھایا ہوا ہے تو ہم روزہ چھوڑ دیں. سفر کی بیس پہ چھوڑنے کی تو اجازت تھی, اس بیس پہ نہیں چھوڑ سکتے کہ ہمیں سحری کیا مل رہی ہے, ہماری مرضی کی نہیں مل رہی. تو آپ کی سحری میں آنکھ کھلے یا نہ کھلے, آپ کو روزہ رکھنا پڑے گا. اللہ نے روزے کی چھوٹ صرف 2 لوگوں کو دی ہے,
ایک بیمار لوگوں کو اور ایک مسافر لوگوں کو. یہ اہم مسئلہ تھا, موضوع سے ہٹ کے تھا, لیکن بیان کرنا بہت ضروری تھا, کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں لوگوں کو, سوسائٹی کو دیکھ رہا ہوں نا, آنکھ نہیں کھلی تو روزہ چھوڑ دو, پانی پینا بھول گئے تو روزہ چھوڑ دو. بھائی یہ گزارنا پڑے گا آپ کو, اللہ نے آپ کو اجازت نہیں دی ہے, جو مرضی ہو, فرض ہے, رکن ہے اسلام کا, ورنہ آخرت میں طبیعت سے پھینٹی لگے گی. اللہ کے دین میں یاد رکھو لچک نہیں ہے, آسانی بہت ہے, لچک نہیں ہے. جو آسانی اللہ نے دینی تھی وہ دے دی ہے, اپنی طرف سے مزید آسانیاں آپ کو پیدا کرنے کی اجازت نہیں ہے. اکثر لوگ یہ بات کہتے ہیں اللہ غفور الرحیم ہے, اللہ معاف کر دے گا. یہ بہت خطرناک جملہ ہے. آپ خدا کی نافرمانی کر رہے ہو اور یہ کہہ رہے ہو کہ اللہ کیا ہے, غفور الرحیم ہے. یہ بہت, دیکھو اللہ جب گناہ کی بات کرتا ہے نا کہ گناہ مت کرو, تو جہنم. ماشاءاللہ بہت ہی پیارا بیان کیا. چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو.